نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صاحب صدر، معزز اساتذہ، طلباء اور اس یونیورسٹی کے انتظامیہ، طلباء اور طالبات، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہاں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً تعلیمی ادارے اسی حوالے سے وجود میں لائے جاتے ہیں کہ مکالمے، باہمی گفتگو اور بات چیت کے ذریعے سے ہم برین سٹارمنگ کریں، اپنے اجتماعی معاملات پر غور و فکر کریں اور علمی گتھیاں سلجھائیں۔ علم بانٹنا اداروں کا بنیادی کام ہوتا ہے۔ تعلیم ہی انسان کا وہ زیور ہے جو اسے امتیازی خصوصیت عطا کرتی ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ایک سوال کیا ہے انسانیت سے کہ کیا اہل علم اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کامن سینس کہتی ہے کہ نہیں۔ اس لیے علمی مباحث پر گفتگو کرنا، اپنے انسانی مسائل پر غور و فکر کر کے صحیح لاہ عمل اپنانا، یہ ہمارا علمی حق بھی ہے اور انسانی حق بھی ہے، ہمارا دینی حق بھی ہے اور ہماری سوسائٹی کا تقاضا بھی ہے۔ محترم اساتذہ اور طلباء، اس حوالے سے سب سے پہلی حقیقت تو یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی معاشرے کے حوالے سے کتاب مقدس قرآن حکیم کا بنیادی نقطہ نظر کیا ہے کہ انسانی معاشرہ، انسانی سوسائٹی، انسانی اجتماعیت کن امور کی اساس پر ترقی کرتی ہے اور کیسے زوال پذیر ہوتی ہے، اس کی علامات قرآن حکیم نے بیان کی ہیں۔ میں سب سے پہلے اسلام کا وہ نقطۂ نگاہ جو انسانی سوسائٹی سے متعلق ہے مختصراً عرض کروں گا۔ ہمارے اس لیکچر کا یہ پہلا حصہ ہوگا، جیسا کہ ابھی لغاری صاحب نے ذکر کیا ہے، تو اس گفتگو میں ہمارے سامنے اسلام اور قرآن کا پوائنٹ آف ویو آنا بہت ضروری ہے کہ انسان کی جان مال محفوظ ہے تو آگے باقی اقدامات بعد کے ہیں۔ دوسری بنیادی بحث ہم یہاں کریں گے کہ اسلامک اکنامک سسٹم کیا ہے، اس کے بنیادی پرنسپل کیا ہیں جو قرآن حکیم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے بیان کی ہیں۔ جب تک ہم اسلامک اکنامک سسٹم نہیں سمجھتے تو بینکنگ سسٹم کو بھی ہم نہیں صحیح طور پر سمجھ پاتے۔ اور ہمارے اس لیکچر کا تیسرا حصہ ہوگا کہ روایتی بینکنگ اور اسلامی بینکنگ کے نام سے جو کچھ اس وقت ہماری سوسائٹی میں یا دنیا بھر میں چل رہا ہے، اس کی حقیقت، اس کا تجزیہ، اس کے اثرات و نتائج کے حوالے سے ہم غور و فکر کریں اور اس پر اپنا نقطۂ نظر آپ حضرات کے سامنے شیئر کریں۔ تو سب سے پہلی بات کہ انسانی معاشرے کے حوالے سے قرآن حکیم 4 بنیادی اساسی اصولوں کا تعارف کراتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ہر انسان بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، وہ کس مذہب سے ہے، کس نسل سے ہے، کس قوم سے ہے،
کس خطے سے اس کا تعلق ہے، قطع نظر اس بات کے انسانیت کی عزت بحال ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ ہر وہ عمل انسانی معاشرے کا جو عزت نفس کو پامال کرے، تکریم انسانیت کے خلاف ہو اور تذلیل انسانیت کر رہا ہو، قرآن کے نقطۂ نظر سے وہ غلط ہے۔ انسان پہلے ہے، اس کا فرقہ، اس کی نسل، اس کی شناخت اس کے بعد ہے۔ انسانیت کا ہونا، اسے عزت و احترام کا ملنا، یہ پہلا بنیادی عمل ہے۔ انسانیت کے بعد اس کی عزت نفس کے لازمی تقاضے تین ہیں کہ جب کسی سوسائٹی کے ہر انسان کو عزت دینا لازمی اور ضروری ہے، اور انسان چونکہ مل کر رہتے ہیں، ایک سوشل کانٹیکٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں، تو انسانوں کے درمیان جتنے بھی معاہدات، جتنے بھی سماجی عمل، جتنے بھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوں، اس کی اساسیات، اس کی بنیاد عدل ہوگی، ظلم نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم نے سینکڑوں آیات میں یہ حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف قائم کرو کہ یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ افراد کے درمیان جتنے سماجی معاہدات اور تعلقات وجود میں آئیں، وہ ان دونوں افراد کے مساوی حقوق کی بنیاد پر ہونے چاہئیں، نہ کہ ترازو کا ایک پلڑا جھکا ہوا ہو اور ایک اٹھا ہوا ہو۔ دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ ہر انسان کے ساتھ جو سیاسی اور معاشی معاہدات یا سوشل کانٹیکٹ وجود میں آئے گا، اس کی اساسیات عدل ہوگی۔ عدل کی اساس پر آئین، قانون اور نظام وجود میں آنا لازمی اور ضروری ہے۔ تیسری بات، کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک ایسا نظام قائم کرنا ضروری ہے، سیاسی نظام، جو ہر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کرے۔ حکومت قائم کرنے کا بنیادی مقصد ہی انسانی جان کی حفاظت ہے، نہ کہ اسے خطرات میں مبتلا کرنا ہے۔ ابھی خطبے میں ایک آیت تلاوت کی تھی سورۃ النحل کی، جس میں اللہ پاک نے ایک مثالی سوسائٹی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ ایک مثالی سوسائٹی کا نقشہ کھینچتا ہے کہ وہ سوسائٹی امن و امان والی ہو، ایسا امن کہ جو تمام لوگوں کو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب میسر ہو۔ اور اسی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی زوال پذیر معاشرہ ہے تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسانیت پر خوف طاری ہو، عدم تحفظ کا احساس ہو۔ اللہ نے کہا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، کہ بھوک کی چادر اس پر تنی ہوئی ہو، بھوک ہو، اور لباس الخوفی، خوف کی چادر تنی ہوئی۔ چوتھی بات جسے قرآن حکیم نے واضح کیا ہے انسانی معاشرے کے لیے، وہ یہ کہ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایسا مطمئن معاشی نظام کہ ہر آدمی کو ہر طرف سے وافر رزق مہیا ہونا چاہیے، وہ مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کرے۔ گویا کہ معاشی خوشحالی کے بغیر سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی۔ اس کی ترقی کی اساسیات ہی یہ چار ہیں: عزت انسانیت، عدل و انصاف، امن و امان اور معاشی خوشحالی کا نظام بنانا۔ کسی انسانی معاشرے میں، قوم میں، ملک میں یہ چار چیزیں ہوں گی
تو وہ ترقی یافتہ سوسائٹی کہلائے گی، اور جس میں یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی وہ زوال پذیر معاشرہ ہوگا، پستی کی جانب لڑکنے والا معاشرہ ہوگا۔ اب اس کا چوتھا نقطہ معاشی خوشحالی ہے۔ تو اب ہم اپنے اس گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ معاشی سسٹم کی اساسیات کیا ہیں۔ اسلامک اکنامک سسٹم جس کے ذریعے سے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب تمام انسانوں کے لیے معاشی خوشحالی کا ایک عالمگیر نظام قائم ہونا چاہیے، اس حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اکنامکس بنیادی طور پر چار دائروں میں گفتگو کرتی ہے کہ انسان کی معاشی ضروریات کے لیے پروڈکشن آف ویلتھ کیسے ہوگی، پیدا شدہ دولت تقسیم کیسے ہوگی، دوسری بات، اور تیسری بات یہ کہ تقسیم شدہ دولت افراد کے درمیان تبادلے اور ایک دوسرے تک منتقل ہونے کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں۔ تبادلہ دولت کا عمل تیسرا پہلو ہے، اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ جو دولت، جو وسائل انسانی احتیاجات کے لیے وجود میں لائے گئے ہیں، جن کی تقسیم اور تبادلے کا عمل مکمل ہوا ہے، ان کے استعمال کا طریقہ کار کیا ہوگا، کنزمپشن آف ویلتھ۔ اکنامکس ان چار باتوں سے بحث کرتی ہے، دولت کی پروڈکشن سے لے کر اس کی کنزمپشن تک۔ یہ سائیکل مکمل ہوتا ہے تو انسان کی جو احتیاجات اور ضروریات ہیں ان کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اکنامکس بنیادی طور پر گفتگو کرتی ہے انسانی احتیاجات اور ضروریات سے، اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کی دستیابی سے۔ تو وسائل کی دستیابی کے یہ چاروں دائرے یقیناً ضروری ہیں، جب تک پروڈکشن آف ویلتھ نہیں ہوگا اگلے مرحلے پورے نہیں ہوں گے۔ یوں تو اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو ایک بڑا اور طویل وقت چاہیے۔ ہمارے موضوع کا جو دائرہ ہے بینکنگ سیکٹر، اس کا تعلق بہت گہرا تبادلہ دولت سے ہے کہ دولت کے تبادلے کے لیے جو انسانی ارتقاء کے ذریعے سے اب تک ہمارے پاس علم آیا ہے، اس علم اور خاص طور پر کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا رہی ہیں۔ جب ہم تبادلہ دولت پر بحث کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے چند بنیادی اساسی امور ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تمام امور بعینی ہی تھے کہ دولت زراعت کے ذریعے سے یا تجارت کے ذریعے سے یا اس دور کی جو دستکاری تھی جو آج صنعت کے دور میں داخل ہو گئی، دستکاری، صنعت کاری کا جو ابتدائی زمانہ ہے وہ موجود تھا۔ تو دولت کی پیدائش کے ان تینوں طریقوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی دی، ان کی تقسیم کے قوانین اور ضابطے بھی بیان فرمائے ہیں۔ تبادلے کے حوالے سے قرآن حکیم کی کچھ بنیادی ہدایات اور اس کے استعمالات کے حوالے سے بھی، کنزمپشن کے حوالے سے بھی قرآن حکیم نے ہدایات دی ہیں۔ اب اگر ہم تبادلہ دولت کے حوالے سے گفتگو کریں تو قرآن حکیم کی ایک آیت ابھی ہم نے خطبے میں سنی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، مسلم ہو یا غیر مسلم، کوئی بھی انسان ہے، اس کا مال، اس کی محنت اور مشقت سے کمائی ہوئی دولت تم غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک ہی صورت ہے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تم تبادلہ دولت میں ایسی تجارت کرو، اپنی محنت دوسرے کے حوالے کرو کہ جو دونوں کی باہمی رضامندی پر مبنی ہو۔ ایک تو تجارت ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور دوسرا باہمی رضامندی بھی لازمی اور ضروری ہے۔ دو شرطیں قرآن حکیم نے عائد کی ہیں
تبادلہ دولت کے لیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں، وہ چوری ہو، ڈاکہ ہو، لوٹ مار ہو، کسی جبر سے دوسرے انسان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنی دولت، اپنی محنت آپ کے حوالے کرے، وہ عقلی طور پر بھی غلط ہے۔ دنیا کا کوئی معاشی سسٹم اس کی اجازت نہیں دیتا، اور قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں بھی یہی بات ہے۔ تجارت ایک طریقہ ہے، تجارت کے اس طریقے کے لیے بیع کا ہونا ضروری ہے، یعنی خرید و فروخت کا ہونا ضروری ہے باہمی رضامندی کے ساتھ۔ اب ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے، اور انسانی تاریخ کے ارتقاء سے ہم معاشیات میں، اکنامکس میں اس پر بحث کرتے ہیں کہ تبادلہ اشیاء کا جو عمل انسانیت کے ابتدائی زمانے میں تھا وہ بارٹر سسٹم تھا۔ اشیاء کے بدلے میں اشیاء لی جاتی تھی۔ ایک آدمی نے ایک چیز پیدا کی ہے، جو پیدا کی ہوئی دولت ہے وہ دوسرے کو دیتا تھا، اور دوسرے کی پیدا کی ہوئی چیز لے لیتا تھا۔ گندم دے کر چنا لے لیا، جوتا لے لیا، کپڑا لے لیا۔ لیکن بعض جگہوں پر وہ مشکلات پیش آتی تھیں کہ ایک آدمی کی محنت کے حصے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ کسی نے جانور پالا ہے تو جانور کی تقسیم نہیں ہو سکتی، تو تبادلے میں جو مشکلات پیش آ رہی تھیں اس پر انسانوں نے غور و فکر کیا، اور غور و فکر کے نتیجے میں درمیان میں زر کی تخلیق ہوئی۔ ہم زر کی تخلیق کے مختلف مراحل پڑھتے ہیں کہ زر ابتدائی زمانے میں مختلف چیزوں کو بنایا گیا، سیپیاں بنائی گئی، چمڑے کے سکے جاری کیے گئے، لوہے کے سکے جاری کیے گئے، لیکن یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جو وقت گزرنے کے ساتھ فنا کی گھاٹ اتر جاتی تھی، زنگ لگ جاتا تھا، جل جاتی تھی۔ تو مسلسل تجربے کے بعد انسانیت نے دریافت کیا سونا اور چاندی کو کہ وہ نہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، اور نہ ہی اسے زنگ لگتا ہے۔ تو سونے کو مسلسل انسانی ارتقائی عمل کے نتیجے میں بطور زر تسلیم کر لیا گیا۔ باقی جتنی بھی اشیاء تھیں ان میں جو بھی افادیت پائی جاتی تھی، یوٹیلیٹی پائی جاتی تھی، وہ استعمال کرنے سے گھس جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ کھانا کھایا ہم نے، ختم ہو گیا۔ کپڑا پہنا، بوسیدہ ہو گیا۔ مکان استعمال کیا، 50-60 سال بعد وہ بھی زمین بوس ہو گیا۔ لیکن سونا چاندی ایک ایسی دھات دریافت کی انسان نے کہ اس کے نتیجے میں یہ صدیوں بھی پڑی رہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ اس لیے تبادلہ اشیاء کے لیے آلۂ مبادلہ، تبادلے کا ذریعہ زر قرار دیا گیا، سونا اور چاندی۔ اب انسانوں کے لیے جب اللہ نے یہ کہا کہ مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو جو انسانوں کے درمیان معاشی تبادلے سے متعلق امور تھے اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جائزہ لیا۔ ان معاملات میں ایک تجارت میں آپ اپنی جنس دیتے ہیں اور زر کے بدلے میں، پھر اس زر سے جا کر دوسری جنس یا جو شے آپ کو ضرورت ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تو زر کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ تبادلہ اشیاء کے اس عمل کو آسان بناتا تھا، یا شے کے بدلے میں بارٹر سسٹم کے تحت ہوئی وہ بھی تجارت ہے۔ مکے کے مشرک ظلم کا وہ نظام جو بد امنی اور خوف پیدا کر کے سوسائٹی میں معاشی بھوک پیدا کر رہا تھا، اس میں انہوں نے ان اشیاء اور اجناس کے ساتھ زر کو بھی کیپٹل قرار دے کر خرید و فروخت کے ذریعے سے اس کا بھی ریٹرن لینا شروع کر دیا۔ جو ریٹرن لیا گیا وہی سود قرار پایا کہ زر کرائے پر چڑھایا جا رہا ہے، یا زر کے تبادلے کے لیے سود کی ایک خاص مدت مقرر کر دی گئی کہ اتنی مدت ہو، اتنا وقت ہو تو آپ اتنا۔ تو ایک قرض کا معاملہ ہے، ایک بیع کا معاملہ ہے۔ تیسری شکل اجارے کی ہے کہ آپ کوئی چیز کسی دوسرے کو مکمل طور پر فروخت نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کو اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ چیز تباہ نہیں ہوئی، استعمال سے ختم نہیں ہوئی،
ختم نہ ہونے والی ہے، اور اسے آپ استعمال میں لا رہے ہیں تو ایک مخصوص وقت کے لیے، تو اس کے بدلے میں آپ کچھ نہ کچھ اس کا منافع یا فائدہ آپ دیں، اسے اجارہ کہا گیا۔ تو یہ 3-4 بنیادی چیزیں تھیں جس کی قانون سازوں نے تشریح کی کہ بیع میں آپ اپنی ملکیت جنس یا گڈس کی صورت میں ہے، اسے دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں اور دوسرے کی چیز خود اپنی طرف لا رہے ہیں، زر درمیان میں ہو یا بارٹر سسٹم کے تحت ہو، کیونکہ انسان احتیاجات کا پتلا ہے، اسے ضرورت ہے، تو ضرورت جو درمیان میں اشیاء اور اجناس ہی کی ہوگی، گڈز ہی کی ہوگی، جس کو استعمال کر کے وہ اپنی کوئی نہ کوئی ضرورت پورا کر لے۔ تو یہ تو تجارت قرار پائی۔ اجارے میں آپ اپنی چیز مکمل طور پر دوسرے کے حوالے نہیں کر رہے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک خاص وقت مقرر کر رہے ہیں، کسی مکان کا، کسی رہائش گاہ کا، کسی جانور کا، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بدلے میں آپ عوض وصول کر رہے ہیں، یہ اجارہ قرار پایا۔ اب رہ گیا قرض، تو قرض جب بھی دیا جائے گا تو اس کے لیے قرآن نے ایک بڑا واضح اصول دے دیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جب بھی آپ قرض دیں گے تو قرض دینے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ قرض حسنہ ہونا چاہیے، اور قرض حسنہ وہ ہے کہ جس پر آپ کوئی سود وصول نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، یہ قاعدہ کلیہ ہے، بنیادی پرنسپل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات خود یہ بات ارشاد فرمائی، کسی قانون ساز، کسی فقیہ، کسی مفتی کا بنایا ہوا قاعدہ نہیں ہے کہ ہر وہ قرض جس سے پرافٹ حاصل کیا جائے، نفع اٹھایا جائے، وہ سود ہے۔ اور سود کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ لا تاکلوا الربا، سود خوری مت کرو۔ جب قرآن حکیم نے سود سے انسانوں کو روکا تو مکے کے مشرکوں نے ایک سوال کیا، قرآن حکیم نے اس کا وہ سوال بھی عقلی طور پر نقل کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع میں بھی آپ کوئی چیز دے کر پرافٹ کماتے ہیں، اور زر دے کر جو ہم نے قرضے میں کسی کو دیا ہے تو اس کے بدلے میں جو ریٹرن آ رہا ہے تو وہ کیوں غلط ہے؟ اگر یہ سود حرام ہے تو بیع بھی حرام ہونی چاہیے، اور اگر بیع حلال ہے تو پھر قرض کا ریٹرن جو ہے وہ بھی کیا حلال ہونا چاہیے۔ یہ مکے کے مشرکوں کا ایک عقلی سوال تھا، جس کا جواب قرآن حکیم نے اگلی آیت میں دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ بیع میں یعنی خرید و فروخت اور تجارت میں ہم جنس بیچ کر جنس لینا چاہتے ہیں، درمیان میں زر صرف آلۂ مبادلہ ہے، وہ بذات خود کوئی مقصد، سونا کھایا نہیں جاتا، پہنا نہیں جاتا، دیگر اس کے استعمالات اصلی نہیں ہیں، اس کا بنیادی مقصد زر کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ تبادلے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے زر تخلیق کیا گیا ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا قانون بھی اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، سونے کو سونے کے بدلے میں مت بیچو، چاندی کو چاندی کے بدلے میں مت بیچو۔ بیچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شرطیں ہیں، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ایک تو یہ کہ دونوں چیزیں مساوی ہونی چاہیے، 1 تولہ سونا دیا ہے تو اس کے بدلے میں 1 تولہ ہی سونا لینا ہے، اس پر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ 1 تولہ چاندی دی ہے تو تولہ ہی چاندی لینی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ نقد و نقد ہو، ادھار نہیں ہوگا۔ یدم بیدن سواء بسواء، دونوں میں مساوات ہونا ضروری ہے اور نقد و نقد ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر سونے اور چاندی کی تجارت اس شرط کے ساتھ ہو تو اس تبادلے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے،
ایک تولہ سونا آپ نے دیا، دوسرے سے کیا ہے اتنا ہی لیا، تو کیا فرق ہے؟ ایسی فضول ایکسرسائز ہے جس کا کوئی عملی نتیجہ نہیں ہے۔ تو ممانعت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زر کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، زر کو آلۂ مبادلہ کے طور پر استعمال کیا جائے، اور چونکہ قرآن حکیم ایک عالمی نظام انسانیت کے لیے بنانا چاہتا ہے بلا تفریق رنگ نسل مذہب، تو پوری انسانیت کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام فرقوں، تمام نسلوں، تمام قوموں کا، کہ زر تبادلے کے لیے سونا اور چاندی ہے۔ اس زمانے میں سونا اور چاندی، آپ دیکھیے کہ یہ سونا اور چاندی کو عالمی کرنسی گویا کہ ہو گیا، عالمی زر ہو گیا، کہ اقوام بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کریں تو وہ سونے میں ہونے چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ شکل ہوگی تو وہ استحصال اور ظلم کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے زر کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر عقلی اور منطقی طور پر یہ ہے کہ یہ زر، اس کا نہ قرضوں کی صورت میں ایسا اجرا کہ جس سے ریٹرن لیں آپ، اور نہ ہی بے کا ایسا معاملہ جس پر آپ کوئی فالتو چیز وصول کریں یا مدت کا کوئی اضافہ اور فائدہ اٹھائیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان محنت و مشقت کا عادی ہو، وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس میٹیریل میں کوئی یوٹیلیٹی پیدا ہو، کوئی افادیت پیدا ہو، محنت کا عادی ہو۔ قرآن نے کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہ ہے جو وہ محنت کرتا ہے، اور اگر بغیر محنت کے قرض کے نتیجے میں سود وصول کیا جائے تو وصول کرنے والا بیکار ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، اس کا محنت کا عمل بیکار ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکونوا کلًا علی الناس، لوگوں انسانوں پر بوجھ مت بنو، تم دوسروں کی کمائی کھاؤ اور خود محنت سے عاری ہو جاؤ۔ اس کانسیپٹ پر قرض کا ریٹرن ممنوع قرار دے دیا گیا اسلامی نقطہ نظر سے۔ اور اشیاء اور اجناس کے بارے میں بھی ایک بنیادی قانون یہ بات بھی بیان کر دی۔ سورۃ الحشر میں اللہ نے فرمایا کہ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُم، معاشی خوشحالی اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک کہ دولت کی گردش پوری سوسائٹی کے تمام طبقات کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دولت ایک مخصوص طبقے کے اندر گردش کرتی رہے، دولت کا ارتکاز، دولت ایک جگہ پر جمع ہوتی رہے ایک مخصوص طبقے میں، اور باقی عوام جو ہیں اکثریت وہ اس گردش دولت کے معاشی سلسلے سے دور ہوں، ان کے لیے اس سے کوئی افادیت سامنے نہ ہو۔ قرض کی اجازت بھی اس لیے دی گئی کہ انسانی معاشرے میں تعاون باہمی کے بغیر انسان ترقی نہیں کرتا۔ اب ایک آدمی ضرورت مند ہے، اسے کوئی ضرورت آن پڑی ہے، تو آپ سے وہ سوال کرنے کے لیے آیا ہے، مدد اور تعاون چاہتا ہے، تو پہلی شکل قرآن نے یہ بیان کی کہ آپ کے پاس اگر طاقت اور قوت ہے تو اس کو اس کی ضرورت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو صدقہ خیرات کر دیں، اور اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے اور آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اسے یہ کہیں کہ بھائی یہ میری کمائی ہوئی دولت ہے، اس دولت کو میں ایک مخصوص وقت تک تو آپ کو استعمال کے لیے دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو اتنے وقت کے بعد مجھے دینی ہے تاکہ میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس کو قرض قرار دیا گیا، اور قرض پر کوئی زائد چیز وصول کرنے کی ممانعت قرار دے دی گئی سود کی حرمت کی اساس پر۔ اسی طرح قرآن حکیم نے جب یہ بنیادی تصور دیا کہ دولت مخصوص طبقے میں گردش نہ کرتی رہے، زر آلۂ مبادلہ ہونا چاہیے، قرضوں کی بنیاد پر بزنس یا قرضوں کی بنیاد پر معیشت کا دائرہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اشیاء اور اجناس کا تبادلہ ہو، جو انسانی ضرورت کی چیزیں ہیں،
زر کے بنیاد پر پرافٹ کمانے کا کوئی تصور دین اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ یہ اسلامک اکنامک سسٹم کے کچھ بنیادی اساسی امور ہیں۔ اب ہم آتے ہیں بینکنگ سیکٹر کی طرف، جو تیسرا اور ہمارا آج کے موضوع پر جس پر ہمیں گفتگو کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، اکنامکس پڑھنے والے، بزنس پڑھنے والے، کہ بینکنگ سیکٹر یا بینک کا اجراء آج سے 200-300 سال پہلے 17ویں صدی عیسوی میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کے بینکنگ سیکٹر کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ 1776 میں ایڈم اسمتھ نے دولت اقوام لکھی، اور وہ برطانوی سوسائٹی کا ریونیو کلیکٹر تھا، ادھر سے وہ اخلاقیات کا پروفیسر تھا۔ اس نے یہ بنیادی تصور دیا کہ جیسے اشیاء اور گڈز ان کا تبادلہ ہوتا ہے، ایسے ہی زر اس کو اساس مانا جائے، وہ بھی اشیاء اور گڈز کی طرح کیپٹل ہے، اور اس کا بھی ریٹرن ہونا چاہیے۔ اس کے دلائل اس کی اپنی کتاب میں موجود ہے۔ اور بلکہ برطانوی حکومت کو اس نے مشورہ دیا کہ دنیا میں طاقتور وہ قومیں ہیں جن کے پاس زر ہے، تو زر زیادہ سے زیادہ برطانیہ میں لایا جائے۔ آپ بتائیے کہ دنیا میں جہاں بھی زر موجود تھا، بالخصوص بر عظیم پاک و ہند، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کی رپورٹ جو 1000 سالہ دور معیشت سے متعلق ہے، سن 2000 عیسوی میں اقوام متحدہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اینگس میڈیسن کی سربراہی میں۔ اس نے 6-7 سال عالمی معیشت کی تحقیق کی کہ 1100 عیسوی سے لے کر 2000 عیسوی تک دنیا میں اکنامک صورتحال کیا تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں یہ بر عظیم پاک و ہند دنیا کی کل دولت کے 25% کا مالک تھا، کیونکہ یہ ایک زرعی ملک تھا، زراعت کی ترقی تھی، مسالہ جات کی تجارت تھی، اور تجارت بھی صدیوں سے تھی۔ ہندوستان کا تاجر اس خطے سے یمن اور بحیرہ احمر کے راستے سے یورپ تک پہنچتا تھا، ادھر چائنا تک سلک روٹ کے ذریعے سے پہنچتا تھا، ادھر تہران اور بغداد اور خشکی کے راستے سے رومت الکبریٰ تک اور یورپ تک تاجروں کا سفر رہتے تھے۔ عرب تاجروں نے دنیا بھر میں تجارت کا ایک عالمی نظام وضع کیا ہوا تھا۔ اس کے نتیجے میں زر ان کے پاس تبادلہ اشیاء کے ذریعے سے آیا، تجارت کے ذریعے سے آیا، کپڑے کی صنعت سے آیا، اسی طریقے سے زراعت کے ذریعے سے آیا۔ اب ایڈم اسمتھ نے تصور دیا کہ برطانیہ تو اس کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی ہے، اور 100 سال کے بعد اس کا ڈیٹا جب برطانوی پارلیمنٹ دارالعوام میں پیش کیا گیا تو تجارت کے حوالے سے بھاری پلڑا ہندوستان کا تھا، برطانیہ کو نقصان تھا۔ تو لارڈز نے پوری کوشش کی کہ اس کمپنی پر پابندی لگائی جائے کہ جو تجارتی بیلنس شیٹ بن رہی ہے اس میں ہندوستان اپر ہے اور ہم اس کے تابع ہیں، وہاں کی چیزیں آ کر یہاں فروخت ہوتی ہیں۔ تو اب اس کا توڑ پیدا کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہندوستان کے زر کو کیسے کھینچا جائے۔ چنانچہ کمپنی نے 60 کروڑ پاؤنڈ بادشاہ کو دے کر اپنا لائسنس بحال کیا اور کہا کہ ہم جیسے بھی ممکن ہو بزنس کے نام پر چاہے کوئی بھی صورت ہو ہم ہندوستان کی دولت یہاں منتقل کریں گے، اس بیلنس شیٹ کو بدلیں گے۔ تو اگلا 100 سال آپ دیکھیے، 1616 میں بنی تھی کمپنی، 100 سال 1716 میں بنتے ہیں، اور 18ویں صدی میں اس بر عظیم پر تجارت کے لیے آنے والی کمپنی سیاست کے ذریعے سے سوسائٹی پر مسلط ہوتی ہے، اور لوٹ مار اتنی کی کہ انگریزی ڈکشنری کو ایک نیا لفظ لوٹ دیا، جو یہاں کا لفظ ہے، سنسکرت زبان کا لفظ تھا، ہندوستان کا لفظ تھا۔ لوٹ مار کے ذریعے سے دولت منتقل کی گئی، زر کھینچنے کا کام کیا گیا، ہر ممکن طریقے سے، چوری سے، ڈاکے سے، فراڈ سے زر اکٹھا کر کے برطانیہ پہنچتا ہے،
اور بقول ایک انگریز کے کہ ہندوستان کے دریائے سندھ، جمنا، نرمدا، سندھ، اس پورے علاقے سے دولت نچوڑ کر دریائے ٹیمز کے کنارے اس اسفنج کو کیا نچوڑ دیا گیا۔ تو دولت آج $45 ٹریلین کا وہ اندازہ ہے جو دنیا میں اس وقت آن ریکارڈ ہے، جو اس 100 سال میں کمپنی نے اس ہندوستان کی دولت کو لوٹنے میں کیا۔ تو زر کو اکٹھا کیا گیا، زر کا مرکز برطانیہ بنا، اور اس زر کے نتیجے میں بینک آف انگلینڈ وجود میں آیا۔ بینک آف انگلینڈ نے اس زر کی اساس پر زر کو کرائے پر چڑھانے، قرضے دینے اور اس کے ذریعے سے دنیا بھر کی اشیاء اور اجناس کو اپنے کنٹرول میں کرنے، منڈیوں پر قبضہ کرنے، ملکوں کو غلام بنانے، اقوام کو اپنے ماتحت کرنے، ان کی مارکیٹوں پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لفظ بینک اطالوی زبان کا ایک بینکو لفظ جس کا مطلب ہے پیسے کی ٹیبل، میز۔ زر جس ٹیبل پر سجایا ہوا ہے کسی ساہوکار نے، اس کو بینکو کہتے تھے لفظ۔ ایک ساہوکار جو کرائے پر چڑھاتا تھا، سود خوری کرتا تھا، اس سود خوری کی مذمت تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی، وید میں بھی تھی، گیتا میں بھی تھی، دنیا کنفوشیسزم میں بھی تھی، اوستا کے ہاں بھی تھی، جو آتش پرست ہے تمام کے ہاں تھی۔ لیکن وہ ٹیبل سجائی ایڈم اسمتھ نے، اور وہاں سے کیپٹلزم 1799 میں صنعتی انقلاب کے آنے کے بعد زر کو کرائے پر چڑھانے اور اس کا ریٹرن سود کی صورت میں وصول کرنے کا ایک نیٹ ورک بنایا گیا دنیا بھر۔ اور یہ وہی بینک آف انگلینڈ ہے جس نے نہ صرف یورپ بلکہ خود بر عظیم پاک و ہند جو اس کی نو آبادی تھی، اس کی دولت لوٹی۔ بلکہ جب امریکہ دریافت ہوا تو امریکہ کی کرنسی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو سب سے پہلے اسی بینک آف انگلینڈ کے ساہوکار وہاں پہنچے، اور اس کے نتیجے میں امریکی حکومت اپنے حکومتی اختیارات سے محروم۔ اندازہ لگائیے کہ آج اس 2023 میں بھی امریکی فیڈرل ریزرو بینک وہ حکومت کے ماتحت نہیں ہے، حکومتی ادارہ نہیں ہے، وہ ایک پرائیویٹ بینک، ایک پرائیویٹ عمل۔ اور اسی کی اساس پر ورلڈ بینک 1946 میں بنایا گیا۔ ذرا ہم بینکنگ سیکٹر کے مختلف مراحل دیکھیے کہ پہلے بظاہر تجارت کے نام پر تجارتی بینک بنائے گئے، اور پھر اسے ایسے قرضوں میں الجھا دیا گیا کہ جس کے ذریعے سے دنیا کی منڈیوں پر قبضہ کیا جائے، انہیں یرغمال بنایا جائے، انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جائے، اور ملکوں کو قرضوں کی معیشت کے جال میں پھنسا کر ان سے اپنی سیاسی اور اپنی قومی جو مسائل ہیں ان پر ان سے کمپرومائز کروایا جائے۔ تو قرضوں کی معیشت نے دنیا بھر کو کنٹرول کیا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنگ عظیم اول کے بعد یہ بینکنگ سیکٹر دنیا میں زیادہ فروغ پذیر ہوا۔ اس کا وہ اہم ترین مرحلہ ہے کہ جب جنگ عظیم اول میں برطانیہ اور فرانس، جنہوں نے اس جنگ عظیم اول میں 7 بادشاہتیں بشمول خلافت عثمانیہ فنا کی گھاٹ اتار دی، اور 2 ملک برطانیہ اور فرانس دنیا پر غالب آ گئے، اور انہوں نے دنیا بھر کی تقسیم کی ہے اس معاہدے کے تحت جو 1916 میں فرانس اور برطانیہ کے 2 اہم ترین وزیروں نے کیا تھا، جسے سائیکوٹ پائیکوٹ معاہدہ کہتے ہیں، جس نے بندر بانٹ کی، ایک خلافت اسلامیہ کے 57 مسلمان ملک پیدا کر دیے، حالانکہ وہاں زبان بھی ایک تھی، نسل بھی ایک تھا، مذہب بھی ایک تھا۔ اور جہاں ایسا نہیں تھا تو وہاں مذہبوں میں لڑائی پیدا کی ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ 7 ملک اس بر عظیم پاک و ہند کے بنائے، 7 ملک جزیرۃ العرب کے بنائے، 7 ملک خلیجی ممالک کے بنائے، اور مصر، شام، مراکش اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے ملک چھوٹے چھوٹے تقسیم کیے گئے 1922 کے بعد۔ اور ان تمام کو پابند کیا گیا کہ وہ قرضوں کی اس معیشت کے دائرے میں ہمارے ساتھ ہماری گرفت میں آئیں، ان کی حکومتیں کنٹرول کی جاتی، ان کی سیاسی قیادتیں بدلی جاتی، ان کے ہاں رجیم چینج کیے جاتے، تو اسی زر پر کنٹرول اور اس کے قرضوں کی اساس پر۔
مداخلت کی پوری تاریخ اب تو سب کے سامنے آ چکی ہے۔ وہی ایسٹ انڈیا کمپنی جس نے اس بر عظیم پاک و ہند پر قبضہ کیا، اسی کی وہ بیٹیاں، پوتیاں، پڑپوتیاں کمپنیاں ہیں جو اس وقت دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنی کی صورت میں دنیا بھر کے وسائل پر قابض ہیں۔ اس پر بھی کتابیں آ چکی ہیں، تحقیق اور ریسرچ ہو چکی ہے کہ وہ کمپنیاں اسی سے اپنا نسلی تعلق رکھتی ہیں۔ تو زر کو قرضوں کی شکل میں دے کر سود وصول کرنے کا بنیادی کانسیپٹ یہ کیپٹلزم کا ہے، اور اس کی اساس پر ملکوں اور قوموں کو غلام بنانے کا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 1939 سے لے کر 1944 تک جنگ عظیم دوم لڑی گئی، اور جنگ عظیم دوم کے نتیجے میں دو مزید سپر پاور وجود میں آ گئی، امریکہ اور روس۔ دو پہلے تھی، برطانیہ اور فرانس، جس کو اگرچہ جرمنی کے ہٹلر نے شکست دے دی تھی، دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا، لیکن روس کی اور امریکہ کی اتحادی طاقت کے بل بوتے پر نسل پرستی کے اس نظام کو ختم کر کے یہ چار پاور دنیا پر مسلط ہو گئیں۔ اور انہوں نے جب عالمی نظام تشکیل دینے کے لیے بریٹن ووڈ کانفرنس میں شرکت کی، تو برطانوی وزیر خزانہ اپنا پلان لے کر گیا تھا کہ باوجود اس بات کے کہ برطانیہ جنگ عظیم دوم میں بظاہر جنگ جیت چکا تھا ہٹلر کے خلاف، لیکن معیشت کے حوالے سے کمر ٹوٹ گئی تھی، اس کو تنخواہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آپ کے اس ہندوستان بر عظیم کے نواب و مہاراجوں سے ان کے اثاثے بیچ کر قرضے دیے گئے۔ ریاست بہاولپور تھی، بہاولپور شہر سے یزمان اور فولڈ آباد تک ریلوے لائن بیچی گئی، اس کے پیسے وہاں دیے گئے۔ یہاں سندھ دھرتی کی جو ریاستیں تھیں، خیر پور ریاست سے تالپوروں کا جو تھوڑا بہت بچا کھچا نظام تھا، ان سے بھاری ٹیکسز وصول کر کے برطانیہ نے اپنے خرچے پورے کیے۔ اب اس کو قرضوں کی ضرورت تھی، وہ قرضہ مانگنے کے لیے گیا تھا امریکہ سے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم جانتے ہیں اس تاریخ میں کہ وہاں امریکی وزیر خزانہ کا جو پلان تھا وہ کامیاب ہوا، اور اس نے کہا کہ ڈالر کو آپ زر کی جگہ پر عالمی کرنسی تسلیم کریں تو میں تمہیں قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو برطانیہ کو قرضہ دیا گیا ڈالر کو کرنسی کی جگہ پر لانے کا۔ اور ایک بہت بڑا فراڈ جو 1885 میں بالخصوص ہندوستان میں کیا گیا وہ یہ کہ سونے کو ریزرو بینک میں رکھ دیا گیا بظاہر، اور اس کی جگہ پر ایک رسید جاری کر دی گئی، کاغذ پکڑا دیا گیا کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا، آپ کے نوٹ پر بھی لکھا ہوا۔ اور جب 1922 کے بعد ریاستیں بننے لگیں تو ریاستوں کو مجبور کیا کہ ان کی کرنسی سونا چاندی نہیں ہوگی، وہ کاغذی رسید جاری کریں گے۔ کس بحاف پر جاری کریں گے اس کا ایک میکانزم بعد میں بنایا گیا کہ یہ اثاثے ہوں، یہ کچھ ہو، وہ کچھ ہو۔ 1954 میں امریکہ نے کہا کہ میرے پاس اتنے اثاثے ہیں، میں جو رسید جاری کرتا ہوں ان اثاثوں کے مطابق کوئی بانڈ، کوئی سونا، کوئی چاندی، کچھ چیزیں جو ہے ایک لسٹ فراہم کی گئی اقوام متحدہ کو، لیکن آج تک فزیکلی کسی ملک کو نہیں دکھایا گیا کہ امریکی ریزرو بینک میں کیا رکھا ہے۔ چین نے مطالبہ کیا، روس نے مطالبہ کیا، برطانیہ نے مطالبہ کیا، فرانس نے مطالبہ کیا، لیکن آج تک نہیں بتایا گیا۔ گویا کہ ڈالر چھپ رہا ہے اور دنیا بھر کی کرنسیوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ممالک اور قوموں کو قرضے جاری کر کے اپنے جال میں پھنسا کر ان کی سیاست، ان کی معیشت، ان کی منڈیوں اور ان کے تمام کاموں کا استحصال کیا گیا۔ گویا کہ بینک نے 17ویں صدی سے لے کر 1944-45 میں جب IMF بنی، ورلڈ بینک بنا، ایک عالمی بینک وجود میں لایا گیا جو زر کا کاروبار کرتا ہے۔ اس لیے بینک کی بنیادی تعریف میں وہ اثاثے محفوظ کرنا جن کے ذریعے سے پرافٹ کمایا جائے اور قرضوں کی معیشت مسلط کی جائے۔ اب قرضوں کی معیشت کا یہ عالمی نظام اسلام کے نقطۂ نظر سے قطعی طور پر قابل قبول نہیں۔ اسلام کے ساتھ ساتھ عقلی طور پر بھی ہم غور کریں کہ جو سونا اور چاندی تھا اسے بھی غائب کر کے اس کی جگہ پر ایک کاغذی نوٹ جاری کر دیا، اور اس کاغذی نوٹ پر امریکی صدر کی تصویر چھپی ہوئی ہو تو ڈالر ہے،
اور اگر روسی صدر کی چھپی ہوئی ہو تو روبل ہے، سعودی کنگ کی چھپی ہوئی ہو تو سعودی ریال ہے، اماراتی کسی آدمی کی چھپی ہوئی ہو تو اماراتی ریال ہے، پاکستان کے قائد اعظم کی چھپی ہوئی ہو تو پاکستانی کاغذ ہے، اور اگر انڈین کرنسی پر گاندھی کی تصویر چھپی ہوئی ہو تو وہ انڈین۔ اور پھر ایک اگلا ظلم یہ کیا گیا کہ دنیا بھر میں کل تجارت کا حجم اگر اس کا جائزہ لیں تو اس کا 70-80% کرنسی کی ٹریڈ ہے، زر کا زر سے تبادلے کا عمل، کرنسی کا لین دین ہے کہ ڈالر کے بدلے میں یہ روپیہ ہے، یہ ریال ہے، یہ روبل ہے، یہ فلاں ہے۔ اور 1974 میں جب شاہ فیصل نے امریکہ سے معاہدہ کیا کہ دنیا میں ہم جو پیٹرول بیچیں گے تو وہ ڈالر کے ذریعے سے بیچیں گے، جسے پیٹرو ڈالر کہا گیا، اس پیٹرو ڈالر نے دنیا بھر کی معیشت کو اپنے جال میں جکڑ لیا۔ کسی کو بھی اب پیٹرول، دنیا بھر کی انرجی کی ضرورت ہے، اسے پیٹرول خریدنا ہے تو اپنی کرنسی پہلے امریکی فیڈرل ریزرو بینک میں بھیجے، ڈالر میں کنورٹ کرے، اور پھر وہ ڈالر کے ذریعے سے کیا ہے دوسرے ملک کا ریال سعودی عرب کو دے اور پھر اس سے تیل وصول کرے۔ تو درمیان میں اس کرنسی کی جبری تجارت کے نتیجے میں ڈالر موٹا ہوتا چلا گیا، اس کی طاقت پھیل گئی، اور دولت مرتکز ہو کر آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے کل 400 سرمایہ داروں کے پاس دنیا کی 90% دولت ہے، اور باقی 8 ارب آبادی اور اقوام کے پاس دنیا کی کل دولت کا صرف 5-10% ہے۔ تو دولت کا ارتکاز قرضوں کی اس معیشت کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور بینک کا کردار قرضوں کی معیشت کو مسلط کرنا ہے۔ پھر دنیا کا جو ملک بھی نقشے پر ابھرا، اس کے بننے سے بھی پہلے اس ملک سے بارگیننگ کی گئی کہ اس کا بینک ورلڈ بینک کے ساتھ ایگریمنٹ کرے اور قرضوں کی معیشت کو جاری رکھے۔ 14-15 اگست کی درمیانی رات پاکستان اور ہندوستان 2 ملک وجود میں آئے، دونوں ملکوں کے ساتھ ان کے حلق پر انگوٹھا رکھ کر یہ معاہدہ کیا گیا کہ پہلے آپ ورلڈ بینک کی قرضوں کی معیشت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہوں گے، آپ کا مجوزہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ اس ورلڈ بینک سے ایگریمنٹ کرے گا، IMF کی شرائط کے تحت کام کرے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے جو کولیشن گورنمنٹ بنی تھی، اس کے وزیر خزانہ پورے ہندوستان کے لیاقت علی خان تھے، آپ کے پہلے وزیر اعظم، اور ان کا سیکرٹری خزانہ ملک غلام محمد تھا۔ مولا غلام محمد کو باقاعدہ امریکہ IMF بھیجا گیا کہ وہ ٹریننگ حاصل کرے ورلڈ بینک کے ساتھ پاکستان کے ورکنگ ریلیشن شپ کی، اور قرضوں کی اس معیشت پر دستخط کرے کہ جو پاکستان کا اسٹیٹ بینک جاری کرے گا۔ چنانچہ 15 اگست کو جب کیبنٹ نے گورنر جنرل کے حلف کے بعد حلف اٹھایا تو اس میں وزیر خزانہ ملک غلام محمد جو IMF سے ٹریننگ حاصل کر کے آیا، ورلڈ بینک کے اصول اور ضابطوں کے مطابق آیا، اور پہلا بجٹ اس نے 10 کروڑ کے خسارے کا 28 فروری 1948 کو پیش کیا۔ 28 فروری 1948 سے لے کر جو 1 مارچ کو اس زمانے میں سال مکمل ہوتا تھا، تو اب تک جتنے بجٹ پیش ہوئے وہ خسارے کے ہیں۔ قرضوں کی معیشت کے اس نظام کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرضوں کی دلدل اور اس کی تباہ کاریوں میں پھنستے چلے گئے۔ اپنے ملک کے اعتبار سے دیکھیں، ہماری معیشت سود کے اس نظام کے اندر مبتلا رہی۔ اب یہ جو روایتی بینکاری ہے، کنونشنل بینکاری ہے، اس کی اساسیات کیپٹلزم پر ہے، اس کی اساسیات استحصال پر ہے، اس کی اساسیات ظلم پر ہے، قرآن حکیم کے تمام بنیادی اصولوں سے متصادم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسانی سوسائٹی کا معاشی نظام تمام افراد کی معاشی ضروریات کو مطمئن طور پر خوشحالی پیدا کرے، لیکن وہاں خوشحالی صرف بینک کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ آج بھی ہر کاروبار ٹھپ ہے، لیکن سب سے زیادہ پرافٹ ذرا بینکوں کا اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لو، بینک جو ہے پروفیٹیبل ہے، کاروبار ٹھپ ہے، نہ زراعت ہے، نہ صنعت ہے، نہ تجارت ہے، اور بینک ہے کہ وہ موٹا سے موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر پرائیویٹ بینکنگ، ریاستی نظم و نسق کو اس پورے سسٹم سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اگر امریکہ کی طاقتور حکومت
اس کرنسی کے نظام کو اپنے دائرے میں لانے کے لیے کردار ادا کرنے کی اس نے کوشش کی تو دو تین صدر قتل ہو چکے ہیں امریکہ کے۔ آپ اندازہ لگائیے، جب امریکہ جیسی طاقتور حکومت وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے، تو باقی جو 188 ملک جن کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے، جن کے پاس کوئی عالمی طاقت نہیں ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ سعودی عرب جیسا ملک جس میں تیل کی دولت اگ رہی ہے، اس نے اب $10 ارب کا قرضہ IMF سے لیا ہے، انڈیا نے لیا ہے، چائنا نے لیا، خود امریکی حکومت قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے $1 ٹریلین کی۔ تو حکومتوں، اور حکومت کون ہوتی ہے؟ اصولی طور پر پولیٹیکل سائنس کے نقطۂ نظر سے جس دھرتی میں حکومت ہے، اس دھرتی کے عوام کی نمائندگی کی بنیاد پر وہ عوام کی نمائندہ حکومت ہے۔ عوام کی نمائندہ حکومت کو عوام کے مفادات اور تحفظ کے لیے سسٹم بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ سسٹم وہ بینکاری نظام کنٹرول کرے گا جو عالمی ساہوکاروں کے قبضے میں ہے۔ اب یہ روایتی بینکنگ کا پورا ڈھانچہ قرضوں کی معیشت پر استوار ہے، زر کو کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اساس پر ہے۔ اب آئیے اسلامی بینکنگ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیے اسلام نے انسانی معاشرے کے لیے جب یہ بنیادی تصور دیا ہے کہ قرضوں کا سود یا قرضوں کی معیشت کی بنیاد پر نظام نہیں ہوگا، تو ہمارا عالمی نظام، ہمارا اسٹیٹ بینک، ہماری تمام تر سرگرمیاں کیپٹلزم کے اس اصول پر چل رہی ہیں۔ اور ورلڈ بینک آپ کو قرضہ دیتا ہے اسٹیٹ بینک کو، اسٹیٹ بینک آگے اب بینکوں کو دیتا ہے 4 5 10 جو بھی 20 25 ہیں۔ اب ان میں جو نچلی سطح پر ایک بینک ہے جس کے اوپر ایک سبز پلیٹ لگا دی گئی ہے اور اس کا نام اسلامی بینک رکھ کر اسلامی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، مضاربت کے نام پہ، کفالہ کے نام پہ، وکالہ کے نام پہ، اجارہ کے نام پر، کیا اس سے قرضوں کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ قرضوں کا نظام اسی طرح موجود ہے۔ ایک روایتی بینکاری میں اور اسلامی بینکاری میں بنیادی اور جوہری طور پر کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ الٹا اسلامی ٹچ دینے کے نتیجے میں اس کا کرایہ مزید بڑھ گیا۔ کہا کہ بھائی قرضوں پر تو پرافٹ جائز نہیں ہے، لیکن جو قرضے آپ نے اوپر سے سود پر لیے ہوئے ہیں اس کی اساس پر آپ چیز بینک خرید کر اجارہ دے دیں، کرایہ دے دیں، اور کرایہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ یا ایک اور کانسیپٹ دیا بے کا بے مرابحہ، کہ ہم فالتو قیمت پر چیز آپ کو بیچتے ہیں، نفع کماتے ہیں، بے۔ آپ دیکھیے کہ اس کے لیے کاغذی کارروائی کی جاتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف فارم فل کیے جاتے ہیں، اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر خود ہی ایک چیز کو بے مرابحہ میں بھی بدل دیا اور اجارے میں بھی بدل دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ پرسنٹیج جو یہاں کے روایتی بینکنگ سیکٹر سود کے نام سے کماتا تھا، اس سے دگنا کما رہا ہے اسلامی بینک، اور نہیں تو ڈیٹا تو ضرور کما رہا ہے ٹیکسز کی ساتھ شامل کر کے۔ تو بظاہر اسلام کی اصطلاحات استعمال کی گئی، مضاربت کی، اجارے کی، اور اسی طریقے سے کیا ہے بے مرابحہ یا بے موجل کی، لیکن حقیقت میں جب اوپر سے جو کچھ پانی آ رہا ہے وہ اگر سود والا ہے تو آگے ڈسٹریبیوٹری جو ہے نہر یا اس کو آپ فلٹر کون سا لگائیں گے کہ اس فلٹر کے ذریعے سے وہ پاک ہو گیا۔ تو اسلامی بینک ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اسی کنونشنل بینکنگ کی اسلامی شکل ہے۔ یہ ایسے ہی اسلامی شکل ہے جیسے ہم پاکستانیوں نے اپنے ملک کا نام رکھا ہوا ہے اسلامی بھی اور جمہوری بھی، لیکن نہ اسلام کا سیاسی نظام، نہ اسلام کا معاشی نظام، نہ انسانی حقوق کی ادائیگی کا کوئی عمل، اور اسلام کا لیبل ہم نے اس پر چسپاں کیا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی اسلامی بینکنگ کا ایک لیبل چپکا ہوا ہے، اور اس پر ایک تفصیلی مکالمہ، مباحثہ، کتابیں، لٹریچر موجود ہیں کہ آئینی اور قانونی طور پر، ٹیکنیکلی طور پر یہ بات ممکن ہی نہیں۔ یہ سودا سمایا تھا جناب ضیاء الحق صاحب کے دور میں کہ جی اسلامی بینکاری ہونی چاہیے، اور جب ان کے دماغ میں یہ خیال آیا تھا تو انہوں نے 2 کمیٹیاں بنائی تھیں 1985 میں۔ ایک علماء کی کمیٹی بنائی تھی جس کے سربراہ مفتی تقی عثمانی صاحب تھے،
اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی تھی جس کے سربراہ اس وقت کے گورنر اسٹیٹ بینک غلام اسحاق خان تھے۔ دونوں سے رپورٹ لی گئی تھی کہ کیا ہم اس موجودہ حالت میں جب ہمارا اسٹیٹ بینک قرضوں کے اس عالمی نظام سے جڑا ہوا ہے، ہم اپنے ملک کے اندر اسلامی بینکاری نافذ کر سکتے ہیں؟ تو غلام اسحاق خان کی کمیٹی میں تمام بینکار، تمام اکنامکس کے ماہر، پروفیسر، دانشور موجود تھے۔ ٹیکنیکلی طور پر انہوں نے اس پر غور و فکر کی۔ اس رپورٹ کو پڑھ لیجئے، آج تو سب چیزیں آن لائن موجود ہیں، اس کا شروع کا آغازیہ ہے۔ غلام اسحاق خان نے لکھا تھا کہ اگر واقعی پاکستان میں آپ اسلامک اکنامک سسٹم لانا چاہتے ہیں تو ہمیں پورا سٹرکچر چینج کرنا پڑے گا جی۔ پروڈکشن آف ویلتھ سے لے کر کنزمپشن آف ویلتھ تک جتنے پروسیجر ہیں وہ دین کے کانسیپٹ پر لانے پڑیں گے، اور اس کے لیے ہمارے اسٹیٹ بینک کو ورلڈ بینک سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی، IMF سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی، اپنا معاشی اور اکنامک سسٹم ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اگر یہ کرنے کی سکت ہے تو پھر تو آپ یہ بھاری پتھر اٹھائیں، ورنہ پورے اکنامک سسٹم میں جہاں پروڈکشن آف ویلتھ کیپٹلزم کی بنیاد پر ہے، ڈسٹریبیوشن اس کی بنیاد پر ہے، کنزمپشن اس کی بنیاد پر ہے، صرف تبادلہ دولت، اور تبادلہ دولت میں سے بھی صرف زر، اور زر کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی بینک کو اسلامی بنانا، یہ خلاف عقل ہے، اکنامک سسٹم کے بالکل مخالف اور متصادم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مولانا حضرات نے جی کمیٹی میں جو بات بیان کی کہ ہو تو نہیں سکتا لیکن کچھ تھوڑا سا جوڑ جگاڑ کر لیں، تو انہوں نے کہا ہو تو نہیں سکتا جب تک مکمل نظام نہ ہو، لیکن چلو جی ہم اسلام کی طرف سفر کرتے ہیں، اور سفر کرنے کے نام پر انہوں نے کچھ تجویزیں کی، ہیلے بنائے، یہ مرابحہ، مزاربت اور اجارہ، بیع معجل کے نام پر ہیلے بنا کر کہا کہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ اسلامی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ رپورٹ جب بینک کے پاس گئی، وزارت خزانہ کے پاس گئی اور ضیاء الحق صاحب کے سامنے گئی، تو انہوں نے اسحاق خان کی رپورٹ کو تو ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ ہم نے اس وقت اسلام کھیلنا تھا۔ افغانستان کی لڑائی ہو رہی تھی، وہاں ہمیں ضرورت تھی امریکہ کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے روس کے مقابلے میں مسلمانوں کو استعمال کرنے کی، تو اسلام کا نعرہ لگانا تھا، اسلام کے معاشی نظام کی بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو سسٹم ہے جس میں ہیلے بنائے گئے ہیں اس کے مطابق سسٹم بناؤ، اور جب وہ سسٹم بن کر عملاً آیا بھی، ظاہر دونوں کا جوڑ کوئی نہیں بن رہا تھا، تو خود تقی عثمانی صاحب نے اس پر کڑی تنقید کی کہ یہ بات غلط ہے، لیکن اس کڑی تنقید کے باوجود آج تک وہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، کس بنیاد پر؟ تو بات یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ ہو یا کنونشنل بینکنگ ہو، دونوں کی دونوں دراصل اس عالمی قرضوں کی معیشت کے نظام کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اسلام کے ساتھ تو کم از کم مذاق نہ کیا جائے۔ اگر ہم اتنی جرأت نہیں رکھتے کہ اپنا نظام اسلام کی اساس پر بنائیں، تو کم از کم اسلام سے مذاق کرنا تو چھوڑ دیں کہ اسلام کے نام پر ہم بینکنگ کی وجہ سے سادہ مسلمانوں کو بے وقوف بنائیں، اور کام وہی کریں جو روایتی بینکنگ کر رہے ہیں، کام وہی کریں قرضوں کو سود پر چڑھانے کا، اس کا نام بدل لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو سود کو جائز بنانے کے ہیلے کریں گے، اور ان ہیلوں کے ذریعے سے لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے۔ آج یہ کام ہمارے ساتھ پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے۔ ہمیں علمی طور پر اگر ہم واقعی اسلامی نظام کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس کے بنیادی پرنسپلز اختیار کرنے ہوں گے، اور نہیں تو ہم علمی دنیا میں بطور تھیری کے تو اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے ہم میں سے ہر آدمی یہ تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن علمی دنیا میں مکالمہ تو ہو، اسلام کا ایک مکمل اکنامک سسٹم تو ہمارے سامنے آئے، پوائنٹ آف ویو تو واضح ہو، اس کی اساس پر ہم کوئی نظریہ تو رکھیں، اسلام کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق نہ کریں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کی بنیادی اساسی تعلیمات جو عقلی بھی ہیں، دنیا کی ترقی کی بھی ہیں، انسانیت کی فلاح و بہبود کی بھی ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بھی ہیں، انہیں من و عن اور جامعیت کے ساتھ قبول کرنے کے لیے اپنا سر تسلیم ہم کریں اسلام کے ساتھ۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خواہشات کی بنیاد پر اس عالمی استحصالی نظام کی تباہ کاریوں میں اعلی کار بنے کہ جس کے نتیجے میں آج ہمارا ملک ہی نہیں
دنیا بھر کی کساد بازاری منہ بولتا ثبوت ہے۔ ابھی پچھلے مہینے بالی کانفرنس ہوئی ہے، بالی کانفرنس میں G20 کے ممالک سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو قرضوں کی معیشت جاری کی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں ملک سراسر دھڑا دھڑ دیوالیہ ہو رہے ہیں، سری لنکا، پاکستان دیوالیے کے دہانے پر اور ملک، تو اس کے نتیجے میں تو ہمارے قرضے ڈوبیں گے۔ تو اس قرضوں کی معیشت کو ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان ملکوں کی مدد کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہاں کے بندے مر جائیں اور ہمارا قرضہ ڈوب جائے۔ تفصیلی رپورٹ 3 دن کی آپ بالی کانفرنس کی پڑھ لیجیے کہ خود سر جوڑ کر بیٹھے قرضہ دینے والے، جس میں چائنا بھی ہے، امریکہ بھی ہے، ورلڈ بینک کے نمائندے بھی ہیں، وہ اکنامک فورم کے نمائندے بھی ہیں۔ تو دنیا کے غریب ملکوں کو مقروض بنا کر ان کی معیشت پر کنٹرول کرنے پر قرضے دینے والے بھی پریشان ہیں کہ بندہ مر گیا تو وصول کہاں سے کریں۔ تو آج سوچنے کی بات ہے کہ دین اسلام کا وہ آفاقی نظام جو انسان دوست ہے، انسانیت کی ترقی کا راستہ دکھاتا ہے، اس کو ہم عقلی اور منطقی بنیادوں پر ہم مسلمان خاص طور پر اور دنیا بھر کے انسان اس پر سوچیں، غور و فکر کریں، اپنے رویے بدلیں، اپنی اجتماعیت کو اور اپنے ملک اور قوم کو صحیح راستے پر گامزن کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔